نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل۔ اس کتاب میں فصل سے پہلے لکھا ہے تتمہ در بیان اسم ظرف و اسم اعلیٰ و اسم تفضیل۔ تتمہ اسم ظرف اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کے بیان میں، یعنی ان تین چیزوں کا بیان ہے فصل۔ چوں خواہی کہ اسم ظرف زمان و مکان بنا کنی، جب آپ اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان بنانا چاہیں، علامت مضارع را حذف کن، تو علامت مضارع کو حذف کریں۔ یہاں سے اس میں ظرف بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اس میں ظرف بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ ظرف کہتے کس کو ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو فعل مضارع سے بنایا جائے تاکہ مصدری معنی کے واقع ہونے کے زمانے پر یا مصدری معنی کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے۔ آسان لفظوں میں کہیں گے اسم ظرف وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے کو بتائے یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے۔ اگر فعل کے واقع ہونے کے زمانے اور وقت کو بتائے تو ظرف زمان ہے، اور اگر فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو مکان کو بتائے تو ظرف مکان ہے۔ تو اس کے ذریعے یعنی اس میں ظرف کے ذریعے فعل کے واقع ہونے کا یا تو وقت معلوم ہوتا ہے یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور شروع میں میم مفتوح لگا دیں گے، شروع میں میم مفتوح لگا دیں گے۔ جیسے یفعل فعل مضارع ہے، یفعل فعل مضارع ہے، علامت مضارع کو جب حذف کیا تو فا ساکن اور علو رہ گیا۔ فا ساکن ہے جسے ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کے بعد ہے علو، شروع میں میم مفتوح یعنی وہ میم جس کے اوپر فتحہ ہو، جس کے اوپر زبر ہو، وہ میم لگا دی تو یفعلو سے اب مفعلو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مفعلو ہو گیا۔ تو جب ظرف بنائیں گے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے اور پھر شروع میں میم مفتوح لگانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی یاد رکھیں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کا عین کلمہ کبھی مضموم ہوتا ہے، جیسے ینصرو، صاد عین کلمہ ہے مضموم ہے، اور کبھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے جیسے یفعلو، یہاں مفتوح ہے، اور عین کلمہ کبھی مکسور ہوتا ہے جیسے یضربو، یہاں مکسور ہے۔ تو جب ہم ظرف بنائیں گے تو عین کلمے کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا۔ تو پہلے علامت مضارع کو حذف کیا، میم مفتوح اس کے شروع میں لے کر آئے، پھر اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو اس کو مفتوح کر دیں، اس کو کیا کر دیں؟ اگر عین کلمہ مضموم ہو، عین کلمہ اگر مضموم ہو، جیسے ینصرو تھا، ینصرو، نصر، صاد عین کلمہ ہے،
ینصرو مضموم ہے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ مفتوح. ینصرو تھا، علامت مضارع کو ہٹایا، نون ساکن سرو رہ گیا، میم میں مفتوح لائے تو ہو گیا منصورو. منصورو. عین کلمے کو اب ہم مفتوح کریں گے تو منصرو ہو جائے گا، منصرو. اور لام کلمے کو تنوین دے دیں گے، لام کلمے کو منصرن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑا کتاب سے ملائیں، بات ابھی باقی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. جب آپ اس میں ظرف زمان و مکان بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کریں. ومیم مفتوح در اول او در آر، اور میم مفتوح اس کے شروع میں لے کر آئیں. میم مفتوح اس کے شروع میں لے کر آئیں. یہاں تک بات ہو چکی ہے. وعین کلمہ را فتحہ دہ اگر مضموم باشد، اور عین کلمہ کو فتحہ دیں اگر مضموم ہو، جیسے ینصرو، جی جیسے ینصرو. تو یہاں پر مضموم ہے، عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو فتحہ دیں. وہ اگر مفتوح باشد، اور اگر عین کلمہ مفتوح ہو جیسے یفتح میں ہے، یفعل میں ہے، اور اگر عین کلمہ مفتوح ہو بحال خود بمانت، اپنے حال پر رہے گا، اپنے. تو دو صورتیں تو سامنے آ گئیں کہ عین کلمہ اگر مضموم ہے تو اس کو فتحہ دینا ہے، اور اگر پہلے سے مفتوح ہے تو وہ اپنے حال پر باقی رہے گا. لیکن اگر عین کلمہ مکسور ہو تو اس کا بیان نہیں ہوا، اس کا بیان ابھی نہیں ہوا ہے، آگے آ رہا ہے. تو اتنا یاد رکھیں، جب آپ کو اس میں ظرف بنانا ہے علامت مضارع کو حذف کریں، شروع میں میم مفتوح لے کر آئیں. اس کے بعد عین کلمہ دیکھیں، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو اسے فتحہ دے دیں، اور اگر مفتوح ہے تو اپنے حال پر باقی رہے گا. تو معلوم ہوا عین کلمہ اگر مضموم ہے تب بھی مفتوح کرنا ہے، اور اگر پہلے سے ہی مفتوح ہے تو اپنے حال پر باقی رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر مکسور ہے عین کلمہ تو وہ مکسور ہی رہے گا. اگر مکسور ہے عین کلمہ تو مکسور ہی رہے گا. جیسے ضرب یضرب، یضرب میں عین کلمہ مکسور ہے. ضرب، را عین کلمہ ہے، مضارع یضرب، را مکسور ہے نا. تو جب آپ اس میں ظرف بنائیں گے تو علامت مضارع کو ہٹا دیا، میم مفتوح لگا دی تو ہوگا مضرب. تو اگر عین کلمہ مکسور ہے تو وہ اپنے حال پر رہے گا، اپنے حال پر رہے گا. اور لام کلمے کو تنوین دے دیں گے، لام کلمے کو تنوین دے دیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ عین کلمے کی تین حالتیں تھیں، یا تو مضموم ہوگا، یا مفتوح ہوگا، یا مکسور ہوگا. اگر مضموم ہو تو فتحہ دیں گے، اور اگر مفتوح ہو تو اپنے حال پر برقرار رہے گا. تو پتہ لگا عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو، بہرحال ظرف جو ہوگا اس میں عین کلمے پر فتحہ آئے گا، عین کلمے پر. اور اگر عین کلمہ مکسور ہے تو وہ مکسور ہی رہے گا. جیسے یضربو کا ظرف آئے گا مضربن، یضربو کا ظرف آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بنانے کا طریقہ آسان سا ہے. علامت مضارع کو ہٹا دیجئے، میم مفتوح لگا دیجئے، پھر عین کلمے کو دیکھیں. عین کلمہ اگر مضموم ہے تو اس کو فتحہ دے دیں، اور اگر عین کلمہ پہلے سے ہی مفتوح ہے تو اپنے حال پر برقرار رہے گا. عین کلمہ مضموم کی مثال جیسے ینصرو، عین کلمہ مفتوح کی مثال جیسے یفتح. ینصرو سے بنے گا منصرن، اور یفتح سے بنے گا مفتحن. اور اگر عین کلمہ مکسور ہو تو وہ مکسور ہی رہے گا، جیسے یضربو سے مضربن، یضربو سے مضربن. جی مکسور والا اچھا دیکھیے اس میں ہے، دیکھیں وعین کلمہ را فتحہ دے اگر مضموم باشد، اور عین کلمہ کو فتحہ دے اگر مضموم ہو. وہ اگر مفتوح باشد، اور اگر عین کلمہ مفتوح ہو بحال خود بمانند، تو اپنے حال پر رہے گا، اپنے حال پر رہے گا. تو ہم نے یہ اس میں ظرف بنانے کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس میں دو تین باتیں اور ہیں جن کو اب سمجھنا ہے. اب تک تو پوری بات آپ سمجھ گئے، یہ الگ سے ہیں. دیکھیں مگر در مثال، مگر در، یہ جہاں ہم ابھی تک عبارت پڑھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ وہ صورت ہے
کہ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو اس کو فتحہ دیں، اور اگر مفتوح ہے تو اپنے حال پر رہے گا، یعنی عین کلمہ مفتوح ہوگا. یہ بات چل رہی ہے. آگے کہتے ہیں مگر در مثال، مگر مثال میں، مثال کہتے ہیں اس معطل کو جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اسے مثال کہا جاتا ہے. جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے اجوف کہتے ہیں، اور جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے ناقص کہتے ہیں. مگر در مثال، مگر مثال میں یعنی وہ صیغہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جب اس کا ظرف بنائیں عین کلمہ چاہے اس کے مضارع کا پہلے سے مفتوح رہا ہو یا مضموم رہا ہو، یہاں پر عین کلمے پر فتحہ نہیں آئے گا بلکہ کسرہ آئے گا مطلقاً. جو بھی مثال کا صیغہ آئے گا یعنی جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، اس کا جب ہم ظرف بنائیں گے تو عین کلمہ کیا ہوگا؟ مکسور ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ مکسور ہی ہوگا. جیسے وقع، وقع پہلا حرف اس کا کیا ہے؟ واو حرف علت ہے نا، تو وقع سے موقع بنے گا. کیا بنے گا؟ موقع. چونکہ جو بھی مثال ہو، مثال کا صیغہ، اس کا جب ہم ظرف بنائیں گے تو وہ مکسور العین ہی ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے عین کلمے پر فتح ہو، ضمہ ہو، جو بھی ہو، اس کا ظرف مکسور العین ہوگا. اسی لیے اس کا استثناء کیا اور کہا مگر در مثال، مگر مثال میں. آگے دیکھیں وہم چنی اگر مکسور باشد، اور اسی طرح بات چل رہی تھی عین کلمے کی، اور اسی طرح اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو جیسے یضربو میں، اسی طرح اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو جیسے یضربو میں تو وہ مکسور رہے گا، یعنی اپنے حال پر باقی رہے گا. جس طرح اگر مفتوح ہو، کہا تھا نا بحال خود بمانت، اپنے حال پر رہے گا، اسی طرح اگر مکسور ہو تو وہ اپنے حال پر رہے گا. یضربو سے بنے گا مضربن. کیا بنے گا؟ مضربن. لیکن تو یہ تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا، اور رول بھی یہی ہے کہ اگر مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف میں بھی عین کلمے پر کسرہ ہی رہے گا. جیسے یضربو تھا، را پر زیر ہے، مضربن را پر بھی زیر ہی رہے گا. دیکھیں مگر اب استثناء کر رہے ہیں در ناقص و مضاعف، مگر ناقص اور مضاعف میں یعنی ایسا نہیں ہوگا، کسرہ نہیں ہوگا بلکہ فتحہ ہوگا. کسرہ نہیں ہوگا بلکہ فتحہ ہوگا. یہ ناقص کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا تھا جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو وہ ناقص ہے. جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو وہ ناقص ہے. تو بات چل رہی تھی کہ جب عین کلمہ مکسور ہو پہلے مضارع میں تو اس کے ظرف میں بھی عین کلمے پر کسرہ رہے گا. جیسے یضربو سے مضربن آتا ہے، یضربو سے مضربن آتا ہے. یجلسو سے مجلسن آتا ہے، مجلس آتا ہے نہیں، بولا جاتا ہے. تو عین کلمہ مکسور ہوگا. لیکن اگر ناقص ہے وہ صیغہ جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے، اگرچہ مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ ہو، یہاں کسرہ نہیں آئے گا، مطلقاً فتح آئے گا. جیسے رما یرمی، ضربہ یضربو سے آتا ہے. رما یہ ناقص ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا لام کلمہ حرف علت ہے، ناقص ہوا. اور جو بھی ناقص ہو اس کا ظرف اگرچہ عین کلمہ مضارع میں مکسور ہو لیکن ظرف میں مکسور نہیں ہوگا، مفتوح ہوگا. تو رما یرمی سے آئے گا مرما. کیا آئے گا؟ ہاں مرما آئے گا، عین کلمہ پر فتح آئے گا. وہ مضاعف، اور اسی طرح مضاعف. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ یہ مضاف نہیں، یہ مضاعف ہے. مضاف کہتے ہیں جس کے دو حرف ایک جنس کے ہوں، جس کے دو حرف. یہ اگرچہ یضربو سے آئے، عین کلمہ فعل مضارع میں مکسور ہو، لیکن اگر مضاعف ہے جب اس کا ظرف بنائیں گے تو عین کلمے کے فتح کے ساتھ آئے گا. جیسا فرا یفرو، فرا یفرو، تو فرا میں دو حرف ایک جنس کے ہیں نہیں ہیں، ایک فا ہے، دو را ہیں. جہاں بھی دو حرف ایک جنس کے ہو جاتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضاعف. فرا یفرو ہے، ضربہ سے آ رہا ہے، مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے، لیکن مضاعف ہونے کی وجہ سے جب اس کا ظرف بنائیں گے تو عین کلمے پر کسرہ نہیں بلکہ فتح آئے گا. مفر آتا ہے اس کا، ہے نا، نہیں کوئی مفر مقر. ولام کلمہ را تنوین ملحقن، اور لام کلمہ کو تنوین دو تا اس میں زمان و مکان گردد، تاکہ اس میں زمان و
مکان ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بار اور دہرا دیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جب اس میں ظرف بنائیں گے تو فعل مضارع سے علامت مضارع کو ہٹا دیں اور میم مفتوح شروع میں لے آئیں۔ جب لا چکے تو اب مضارع کے عین کلمے کی دو حالتیں دیکھیں، مضموم ہے یا مفتوح۔ اگر مضموم ہے تو عین کلمے کو فتحہ دے دیں، اگر فتحہ پہلے سے ہی ہے تو اپنے حال پر باقی رہے گا، یعنی مضموم العین ہو مضارع یا مفتوح العین ہو، ان کا جب ظرف بنے گا تو عین کلمہ پر فتحہ رہے گا۔ لیکن ایک صورت کا استثناء ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ مثال، اگر فا کلمہ کی جگہ حرف علت تھا، وہ چاہے مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، اس کا جب ہم ظرف بنائیں گے تو مکسور العین آئے گا، جیسے موقع، موضع۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اگر مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف میں بھی عین کلمے پر کسرہ ہی رہے گا، لیکن دو صورتوں کا یہاں استثناء ہے کہ اگر وہ ناقص ہے، یعنی جو ضرب یضرب سے آ رہا ہے، اس کا لام کلمہ حرف علت ہے، تو پھر اس کے ظرف میں عین کلمے پر کسرہ نہیں بلکہ مطلقاً فتح ہوگا، جیسے مرمہ، یا وہ مضاعف ہے جیسے فرہ یا فرو، مضاف ہے اگرچہ وہ مضارع میں مکسور العین ہو، لیکن جب اس کا ظرف آئے گا تو مطلقاً مفتوح العین آئے گا، جیسے مفر۔ اور لام کلمے کو تنوین دے دیں گے، ظرف زمان ظرف مکان بن جائے گا۔ دیکھیں ویسے اس میں ظرف مفعل، مفعلان، مفاعل۔ ترجمہ: مفعل کرنے کا ایک وقت یا کرنے کی ایک جگہ، مفعلان کرنے کے دو وقت یا کرنے کی دو جگہیں، مفاعل کرنے کے سب وقت یا کرنے کی سب جگہیں، یا کرنے کے کئی وقت یا کرنے کی کئی جگہیں۔ تو آپ حضرات اچھے طریقے سے یہ یاد کر کے لائیں۔